بابا فرید رحمتullah علیہ جب پاک پتن میں پہلی بار آئے تو ان پر جادو بھی کیا گیا، اور جادو کے اثر کی وجہ سے آپ رحمتullah علیہ کا کھانا پینا ترک ہو گیا۔ آپ رحمتullah علیہ نے بے شمار طبیبوں سے معائنہ کروایا مگر مرض کی نشاندہی نہ ہو سکی، اور جب مرض نے شدت اختیار کی تو آپ رحمتullah علیہ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ تم میرے حق میں دعا کرو۔ ایک دن رات کے آخری پہر بابا فرید رحمتullah علیہ کے صاحبزادے شیخ بدرالدین سلیمان رحمتullah علیہ نے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا تھا بابا فرید پر جادو کیا گیا ہے، اور جادو کرنے والا شہاب جادوگر کا بیٹا ہے۔ شہاب جادوگر پاک پتن میں بڑا معروف رہا تھا، مگر آپ رحمتullah علیہ کی پاک پتن کی آمد کے کچھ عرصہ بعد ہی وہ جہنم واصل ہو گیا تھا، مگر اس کا بیٹا اپنے باپ کا جانشین ثابت ہوا، اور وہ لوگوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ شیخ بدرالدین سلیمان رحمتullah علیہ نے آواز دینے والے سے پوچھا کہ اس جادو کا توڑ کیا ہے؟ آواز آئی کہ تم یہ کلمات یاد کر لو اور اسے شہاب جادوگر کی قبر پر جا کر پڑھو۔ کلمات یہ تھے: اے قبر والے، تیرے بیٹے نے جادو کیا ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا تو نقصان اٹھائے گا، تو اسے منع کر دے، اور اگر تو اسے منع نہیں کرے گا تو پھر اس کے قریب ہوگا جو ہمارے قریب ہے۔ شیخ بدرالدین سلیمان رحمتullah علیہ نے صبح ہوتے ہی یہ واقعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ کو سنایا، اور پھر اس بات کا ذکر بابا فرید رحمتullah علیہ سے کیا گیا۔ آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ سے فرمایا تم جاؤ اور جا کر شہاب جادوگر کی قبر پر ان کلمات کو پڑھو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ نے حکم کی تعمیل کی، اور پھر جب ان کلمات کو پڑھنے کے بعد شہاب جادوگر کی قبر کے سرہانے ہاتھ مارا تو وہاں کچھ مٹی نظر آئی۔ جب وہ مٹی ہٹائی تو وہاں سے ایک آٹے کا پتلا برآمد ہوا جس پر بے شمار سوئیاں پیوست تھی، اور اس کو گھوڑے کے بالوں سے انتہائی مضبوطی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتullah علیہ اس پتلے کو لے کر بابا فرید رحمتullah علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بابا فرید رحمتullah علیہ نے حکم دیا کہ اس میں پیوست تمام سوئیاں ایک ایک کر کے نکال دو۔ چنانچہ جیسے ہی سوئیاں نکالی گئیں، آپ رحمتullah علیہ بھی صحت یاب ہو گئے۔ آپ رحمتullah علیہ نے حکم دیا کہ تم یہ پتلا، سوئیاں اور گھوڑے کے بال دریا میں بہا دو۔ اس واقعے کی اطلاع جب شہر کے حاکم کو ہوئی تو شہاب جادوگر کے بیٹے کو گرفتار کر لیا اور حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ بابا فرید رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ شہاب جادوگر کا بیٹا آپ رحمتullah علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ شہاب جادوگر کے بیٹے نے جب بابا فرید رحمتullah علیہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی تو آپ رحمتullah علیہ نے شفقت سے فرمایا اللہ کی رحمت ہر دروازے پر دستک دیتی ہے، جو سچے دل سے توبہ کر لے اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ سن کر شہاب جادوگر کا بیٹا رو پڑا۔ اس نے نہ صرف جادوگری چھوڑنے کا عہد کیا بلکہ سچے دل سے اسلام قبول کر کے بابا فرید رحمتullah علیہ کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ بابا فرید رحمتullah علیہ نے اسے دعا دی اور وہ ایک نیک اور صالح انسان بن گیا۔ یوں اللہ کے ولی کی سچائی اور روحانی طاقت نے شیطان کی چلاک چال کو توڑ کر ایک بھٹکے ہوئے شخص کو ہدایت کی روشنی دکھا دی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل روشنی کے مسافر کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ہم آپ کے لیے ایسی ہی تاریخی اور روحانی کہانیاں لاتے رہیں گے۔ یاد رکھیں، روشنی کے مسافر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔